بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور چڑیل ملکہ، ایپیسوڈ 2۔ شہزادی گلاب، شہزادی گلاب کہاں ہو تم؟ وہ بڑھیا کون ہے؟ وہ تمہیں کہاں لے گئی ہے؟ شہزادی گلاب، شہزادی گلاب۔ شہزادہ ستون سے بندھا پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اب شہزادی گلاب بلا وہاں کہاں تھی؟ اسے تو نیلے رنگ والی بڑھیا لے کر غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو رسیوں سے آزاد کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن اس کے گرد بندھی ہوئی رسیاں اس قدر مضبوط تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے ان رسیوں سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک اسی طرح چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دیتا رہا، پھر اس کی آواز رند گئی اور اس نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو یار حیرت کا بت بنے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ اور شہزادی کون ہے، اور وہ نیلے رنگ والی بڑھیا کون تھی جو اچانک کسی دیو کی طرح آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادہ اور شہزادی کو نیچے گرایا تھا، پھر اس نے جادو کے ہی زور سے شہزادے کو ستون سے لگا کر اس کے گرد رسیاں باندھ دی تھی، اور پھر وہ شہزادی کو اپنے پنجے میں دبوچ کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عمرو نے شہزادے کی بات سن کر یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ شہزادہ اور شہزادی آپس میں مگیتر تھے، اور شہزادی کا نام گلاب تھا، لیکن وہ شہزادے کا نام نہیں جانتا تھا۔ شہزادے کو اس طرح داڑے مار مار کر روتے دیکھ کر عمرو یار کا بھی دل بھر آیا تھا۔ اسے شہزادے سے بے پناہ ہمدردی ہو رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کود کر جائے اور شہزادے کو نہ صرف رسیوں سے آزاد کرا دے بلکہ اسے تسلی بھی دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے گاچو اور ماچو بونے نے بولنے اور کچھ کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کی زمیل کے بارے میں گاچو اور ماچو ہی جانتے تھے، اور عمرو یار ان سے ہر صورت میں اپنی زمیل واپس لینا چاہتا تھا، اس لیے چاروں نہ چار اسے ان دونوں بونوں کی بات ماننی ہی پڑ رہی تھی۔ اس لیے وہ خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جاؤ عمرو یار، چھت پر کود جاؤ اور جا کر ستون کے پاس پڑی ہوئی اپنی زمیل اٹھا لو۔ اچانک عمرو کو گاچو بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے چونک کر اس ستون کی جانب دیکھا جس کے ساتھ شہزادہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادے کے قدموں کے پاس واقعی اس کی زمیل پڑی ہوئی تھی۔ زمیل دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں بے پناہ چمک سی آ گئی۔ وہ اچھلا اور چھت کے کنارے پر موجود دیوار پھاند کر چھت پر آ گیا، اور پھر وہ تیزی سے ستون کے پاس پڑی ہوئی اپنی زمیل کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ ستون کے ساتھ بندھا ہوا شہزادہ جو اب سر جھکائے رو رہا تھا، اس کے قدموں کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اور پھر وہ ایک دبلے پتلے بوڑھے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو شہزادے کے نزدیک پہنچتا، اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور شہزادے کے گرد لپٹی ہوئی رسیاں خود بخود غائب ہو گئیں۔ رسیاں چونکہ اچانک غائب ہوئی تھی، اس لیے شہزادہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ وہ الٹ کر اوندے منہ نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہوئے اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، ورنہ اس کا منہ چھت کے پختہ فرش سے ٹکراتا اور اس کے منہ کا برتھا بن جاتا۔ شہزادہ عمرو یار کی زمیل پر گرا تھا۔ شہزادے کو اس طرح خود بخود رسیوں سے آزاد ہوتے اور اپنی زمیل پر گرتے دیکھ کر عمرو ٹھٹک کر رک گیا۔ چند لمحے وہ رکا رہا، پھر وہ تیزی سے شہزادے کی جانب بڑھا۔ شہزادے اٹھو، جلدی اٹھو، تمہارے نیچے میری زمیل ہے، یہ زمیل مجھے دے دو، عمرو نے شہزادے کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تو شہزادہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب زمیل اس کے قدموں کے پاس پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، شہزادے نے اچانک اس کی جانب غضیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دائیں پہلو میں پیٹی میں اٹسا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ شہزادے کو اس طرح خنجر نکالتے دیکھ کر عمرو یار ایک بار پھر رک گیا۔ شہزادہ اس کی جانب نہایت غضیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہارے قدموں کے پاس میرا تھیلا پڑا ہوا ہے، یہ تھیلا مجھے دے دو، میں یہ لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، عمرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے اس کی جانب غضیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار، اور میں بصرہ سے آیا ہوں، عمرو نے اسی انداز میں جواب دیا۔ یہاں محل کی چھت پر تم اچانک کہاں سے آ گئے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شہزادے نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے اسی انداز میں کہا۔ او نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں عمرو یار ہوں، تم مجھے یہ تھیلا دے دو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، عمرو نے کہا۔ تو شہزادے نے اپنے قدموں کے پاس پڑی ہوئی عمرو کی زمیل دیکھی اور پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس نے حیرت سے زمیل دیکھی جو اسے بالکل خالی اور عام تھیلے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ زمیل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عمرو بے چین ہو گیا۔ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادے سے زمیل جبڑ لیتا۔ یہ خالی تھیلا تمہارا ہے؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، یہ خالی تھیلا میرا ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو، عمرو نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی بے چینی سے کہا، لیکن شہزادے نے فوراً زمیل والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔
اور خنجر کا رخ عمرو کی جانب کر دیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ یہاں ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نہیں تھے، پھر اچانک تم یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ شہزادے نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے شہزادے، میں عمرو یار ہوں۔ اور میں عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب شہزادے کو کیا بتاتا کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے؟ کیا میں کر رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کون ہو تم، ورنہ میں ابھی تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، شہزادے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور عمرو یار پریشانی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں کاندھوں کی طرف دیکھنے لگا تاکہ وہ گاچو اور ماچو بونے سے پوچھ سکے کہ وہ شہزادے کی بات کا کیا جواب دے، لیکن گاچو اور ماچو تو اسے کاندھوں پر دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بوڑھے آدمی، بتاؤ کون ہو تم، اور وہ بڑھیا کون تھی جو آسمان پر نمودار ہوئی تھی؟ اس نے مجھے ستون سے رسیوں کے ساتھ کیوں باندھا تھا؟ اور وہ شہزادی گلاب کو اٹھا کر کہاں لے گئی ہے؟ شہزادے نے عمرو یار کی جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا، عمرو نے ہکلا کر کہا۔ کیا نہیں جانتے تم؟ میں نہیں جانتا، عمرو نے ہکلا کر کہا۔ کیا نہیں جانتے تم؟ شہزادے نے کہا۔ یہ کہ وہ بڑھیا کون تھی اور اس نے تمہیں جادو کے زور سے رسیوں سے کیوں باندھا تھا، اور وہ شہزادی صاحبہ کو پکڑ کر کہاں لے گئی ہے؟ عمرو نے کہا۔ کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عمرو نے اس بات میں سارا لا کر کہا۔ تب تو تم ضرور اس بڑھیا کے ساتھی ہو، وہ بھی جادوگرنی معلوم ہو رہی تھی اور تم بھی جادوگر ہی دکھائی دے رہے ہو، ورنہ اس طرح تم اچانک اس کھلی چھت پر کہاں سے نمودار ہو سکتے ہو؟ جلدی بتاؤ کون تھی وہ بڑھیا، ورنہ میں تمہیں سچ مچ ہلاک کر دوں گا۔ میں خنجر زنی میں بے حد مہارت رکھتا ہوں، اگر میرے ہاتھ سے خنجر نکلا تو یہ سیدھا تمہارے دل میں اتر جائے گا، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادے، میں اس بڑھیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں تو خود ایک مصیبت کا شکار ہوں۔ اور عمرو کہتے کہتے رکا، اسے پھر ڈر محسوس ہوا کہ اس کی کسی بات کا دونوں بونے برا نہ منا جائیں۔ اور کیا؟ اور تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ شہزادے نے کہا۔ بس نہیں بتا سکتا، عمرو نے اسی انداز میں کہا اور شہزادہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ بس نہیں بتا سکتا، عمرو نے اسی انداز میں کہا اور شہزادہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ پھر اچانک شہزادے کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے ماحول عمرو یار کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا، جیسے شہزادے کا پھینکا ہوا خنجر عین اس کے سینے میں گھس گیا ہو۔ ملک تشان کا بادشاہ اپنے شاہی محل میں مسند پر نہایت شان سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر انتہائی مکاری، فاقی اور بے رحمی کے ساتھ ساتھ شیطانیت کے بھی تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ مسند پر اکڑے ہوئے اور نہایت غرور بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کی نظریں سامنے کھڑی ایک نیلے رنگ کی بڑھیا پر جمی ہوئی تھی، جو ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کا رنگ بھی نیلا تھا اور اس نے لباس بھی نیلے رنگ کا ہی پہن رکھا تھا۔ بڑھیا کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے جو سفید تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی آنکھیں بڑی بڑی اور سبز رنگ کی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں سے اس کے نکیلے اور نبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یوں تو بڑھیا کا رنگ نیلا تھا، لیکن اس کے کھلے ہوئے منہ میں زبان اس قدر سرخ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی جاندار کا تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ اس بڑھیا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن اس کے ناخن تیز چھریوں جیسے لمبے اور نکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ابھی چند لمحے قبل بادشاہ کے سامنے جادو سے نمودار ہوئی تھی۔ تم نے جو کام کیا ہے چڑیل ملکہ، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، بادشاہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی خوشی میرا انعام ہے آقا، آپ جب مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں تو مجھے آپ سے بھلا کچھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چڑیل ملکہ نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، آج تم ہم سے جو بھی مانگو گی ہم تمہیں دیں گے۔ تم نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے اس سے ہم بے حد خوش ہیں۔ بے حد خوش؟ بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ اگر آپ کچھ دینے کے لیے اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں آقا تو پھر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں آپ کی ریاست سے آج جتنے چاہوں چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے جی بھر کر ان کا خون پی سکوں، اور کچھ بچے اٹھا کر اپنے آسمان محل میں بھی لے جاؤں جہاں میری 4 بہنیں موجود ہیں۔ میں انہیں بھی آدمزادوں کے خون کا ذائقہ چکھانا چاہتی ہوں جو مردہ جانور کھاتی ہیں۔ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم میری ریاست سے جتنے چاہے بچے اٹھا کر لے جا سکتی ہو۔ اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ تم چاہے تو اپنی چڑیل نگری کی رعایا کو بھی آدمزادوں کے بچوں کا خون پلا کر خوش کر سکتی ہو۔ بہت جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ملک اشان ایک دن میری مٹھی میں ہوگا، پھر تم اپنی تمام رعایا کو لے کر وہاں پہنچ جانا، اور پھر تم اور تمہاری چڑیلیں چاہے تو ملک اشان کے ایک ایک بچے کو
اٹھا کر لے جا سکتی ہو اور ان کا خون پی سکتی ہو۔ بادشاہ سلامت نے بڑے شفاق لہجے میں کہا تو چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ اوہو، بہت خوب آقا، آپ سچ مچ بہت سخی دل بادشاہ ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ جیسے عظیم اور ایک طاقتور بادشاہ کی کنیز ہوں، چڑیل ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم جاؤ، مجھے اب سپہ سالار کو بلا کر بات کرنی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک آشان پر چڑھائی کر سکیں۔ تم نے جو کام کیا ہے اس سے ملک راستان بھی ملک آشان کا دشمن بن چکا ہوگا۔ اب ملک راستان کا بادشاہ کسی بھی صورت میں ملک آشان کی مدد کے لیے اپنی فوج کے دستے نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی اب ملک راستان کو نئے ہتھیار ملیں گے۔ ملک آشان کا شہزادہ ملک راستان کی شہزادی گلاب جو اس کی منگیتر تھی کہ قتل کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے، ملک راستان کے بادشاہ نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے اور کل صبح سرے عام شہزادہ بدر کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھنے کا سن کر ملک آشان کے بادشاہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ ہماری فوجوں کے مقابلے میں اپنی فوجیں لا سکے اور ہم سے جیت سکے۔ اب جیت ہماری ہوگی، صرف ہماری، بادشاہ سلامت نے کہا۔ ہاں آقا، اب فتح آپ کی ہوگی، صرف آپ کی، چڑیل ملکہ نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک عرصے سے ملک آشان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن ملک آشان کے بادشاہ اور اس کے بیٹے کی وجہ سے مجھے ان پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ملک آشان کے بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ بدر کی منگنی ملک راستان کی شہزادی سے کر دی تھی، اور وہ ملک آشان کا دوست ملک بن گیا تھا، جس کی فوج بہت بڑی ہے اور ان کے پاس نئے ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اگر ملک آشان پر چڑھائی کرتا تو ملک راستان کا بادشاہ فوراً ملک آشان کی مدد کے لیے نہ صرف اپنی فوج بلکہ جدید اور نئے ہتھیار بھی ملک راستان کو فراہم کر دیتا، جن کے مقابلے میں میری فوج ملک آشان کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی اور مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے میں ایسا کچھ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے ملک راستان ملک آشان کا دشمن بن جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ ملک راستان کا بادشاہ نہ تو ہماری چھڑی ہوئی جنگ کے دوران اپنی فوج بھیج کر ملک آشان کی مدد کرے اور نہ ہی انہیں نئے ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ ایسی صورت میں ہی میری فوج ملک آشان پر بھاری پڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے بہت سوچا تھا اور پھر مجھے ایک طریقہ سمجھ میں آیا جس پر میں نے تم سے عمل کرایا، اور اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہزادہ بدر کے ہاتھوں شہزادی گلاب کا قتل، یہ کسی بھی صورت میں ملک راستان کا بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادے بدر نے ان کے محل میں ہی جا کر شہزادی گلاب کو قتل کیا ہے۔ شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں شہزادہ بدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس جرم کی سزا شہزادے کو پھانسی کی صورت میں ملے گی اور ملک راستان کا بادشاہ ملک آشان کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے شہزادہ بدر سے جو فوج اور نئے ہتھیار دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب ملک راستان کا بادشاہ کبھی پورا نہیں کرے گا، اور ہمیں ملک آشان پر چڑھائی کرتے اور اس پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ملک تاشان کا بادشاہ جس کا نام شاہ افروز تھا بڑے غرور بھرے لہجے میں کہتا چلا گیا، ہاں آقا، اب ملک آشان آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ اس ملک کو تباہی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ کی فوج کے سامنے بہت جلد ملک آشان کی فوج ہتھیار ڈال دے گی اور پھر اس ملک پر بھی آپ کی حکومت ہوگی، صرف آپ کی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے چڑیل ملکہ، اگر اس معاملے میں تم ہمارا ساتھ نہ دیتی تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جب تک ملک راستان ملک آشان کا دوست تھا ہم سوائے حسرت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے آج ہمارا برسوں پرانا خواب پورا کر دیا ہے۔ شاہ افروز نے کہا، آپ نے مجھے اس کام کے لیے تسخیر کیا ہے آقا، میں آپ کی کنیز ہوں اور آپ کی کنیز ہونے کی وجہ سے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چڑیل ملکہ نے جواب دیا، کنیز؟ ہاں، تم ہماری کنیز ہو، ہم نے ابھی تم سے اور بھی بہت سے کام لینے ہیں۔ ایک بار ہمیں ملک آشان پر قبضہ کر لینے دو، اس کے بعد ہم ارد گرد کے دوسرے ممالک میں بھی تمہارے ساتھ مل کر قبضہ کریں گے اور ہماری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آدمزاد بچوں کا خون پینے کے لیے نہ تمہیں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی تمہاری چڑیل نگری کی کسی دوسری چڑیل کو۔ ہم تمہارے لیے اور تمہاری چڑیل نگری کے لیے اس دنیا میں آنے اور رہنے کے تمام راستے کھول دیں گے۔ تم اور تمہاری چڑیل نگری کی جو چڑیل یہاں آ کر رہنا چاہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شاہ افروز نے کہا، اور اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں اور زیادہ چمک آ گئی۔ شکریہ آقا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ اجازت دے کر آپ مجھ پر اور میری چڑیل نگری کی رعایا پر بہت بڑا آسان کریں گے اور ہمیں مردہ جانور کھانے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔
انسانی بچوں کا خون پی کر ہماری طاقتیں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ہم اور زیادہ صحت مند ہو جائیں گی، پھر آپ کے حکم سے ہم پوری دنیا کو آپ کے لیے تسخیر کر سکتی ہیں۔ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا چڑیل ملکہ، بالکل ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ملک اشان پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ملک میرے قبضے میں آ گیا تو ارد گرد کی دوسری ریاستوں پر قبضہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ شاہ افروز نے کہا۔ تو میں جاؤں؟ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں جاؤ، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں پھر سے بلا لوں گا، شاہ افروز نے کہا۔ تو چڑیل ملکہ نے اس بات میں سارا لایا اور پھر اچانک اس کا وجود نیلے رنگ کی روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے لمحے روشنی سمٹی اور ایک نقطے میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک لمحے کے لیے روشنی کا نقطہ زور سے چمکا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ چڑیل ملکہ کے جاتے ہی شاہ افروز نے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے کی جانب کیا اور ایک انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا، جیسے شاہ افروز نے اسے جادو سے کھولا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شاہ افروز نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو کمرے میں ایک دربان داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اندر آیا اور شاہ افروز کے سامنے آ کر اسے جھک کر شاہی انداز میں سلام کرنے لگا۔ حکم بادشاہ سلامت۔ دربان نے سلام کر کے سیدھے ہوتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سپہ سالار کو بلاؤ جلدی، شاہ افروز نے دبنگ لہجے میں کہا۔ تو دربان نے ایک بار پھر جھک کر شاہ افروز کو فرشی سلام کیا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ بدر نے عمرو یار کی جانب خنجر پھینکا، عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شہزادہ بدر نے جس تیزی سے اس پر خنجر پھینکا تھا، اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے خنجر اس کے سینے میں عین دل میں اتر گیا ہو، لیکن اسی لمحے اسے کسی لڑکی اور پھر شہزادہ بدر کی چیختی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، اور پھر جیسے ہی عمرو نے آنکھیں کھولی، اس کے سامنے ایک اور حیرت انگیز منظر تھا۔ تھوڑی دیر قبل اس نے چھت پر جس خوبصورت شہزادی کو شہزادہ بدر سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اسے اس کی آنکھوں کے سامنے اسمان پر نمودار ہونے والی ایک بھیانک بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ اب وہی خوبصورت شہزادی جس کا نام شہزادی گلاب تھا، عمرو کے پیروں کے پاس پڑی بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ شہزادہ بدر کا عمرو کی طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا اور اس کا سرخ لباس خون سے اور زیادہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادی گلاب کو وہاں دیکھ کر نہ صرف عمرو یار بلکہ شہزادہ بدر بھی دنگ رہ گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید شہزادی گلاب کو اچانک عمرو یار کے سامنے آتا دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، اور عمرو نے جس لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی تھی وہ شہزادی گلاب کی ہی تھی، جو شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر پیٹ میں لگنے کی وجہ سے دردناک انداز میں چیخی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شہزادی گلاب اچانک تمہارے سامنے کیسے آ گئی، اور یہ خنجر شہزادی کو کیسے لگ گیا؟ اچانک شہزادہ بدر نے تھر تھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے تڑپتی ہوئی شہزادی گلاب کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہزادی گلاب کے نزدیک آتا، شہزادی گلاب کا جسم ساکت ہو گیا تھا، شاید وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بدر کے اور زیادہ ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے بھاگ کر شہزادی گلاب کے نزدیک آیا اور اس کے سر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کی لاش دیکھنے لگا۔ شہزادی گلاب کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ شہزادی گلاب، شہزادہ بدر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن شہزادی گلاب تو ہلاک ہو چکی تھی۔ وہ بلا شہزادے بدر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ جب شہزادی گلاب نے کوئی جواب نہ دیا تو شہزادہ بدر نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو یار کا دماغ بھی گھوما ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا تھا۔ اس نے تو شہزادہ بدر کے پھینکے ہوئے خنجر سے ڈر کر آنکھیں بند کی تھی، پھر اس دوران اچانک شہزادی گلاب اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی؟ یہ تو طے تھا کہ شہزادہ بدر نے اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خنجر عمرو یار کو لگنے کی بجائے شہزادی گلاب کو لگ گیا تھا، اور اب وہاں عمرو کی بجائے شہزادی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عمرو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر اس کے درمیان شہزادی گلاب نہ آ گئی ہوتی تو اس کی جگہ حقیقت میں اس کی لاش پڑی ہوتی۔ شہزادہ بدر پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کے لیے رو رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر عمرو چپکے سے آگے بڑھا اور اس نے ستون کی دوسری طرف جا کر اپنی زمیل اٹھا لی جسے شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو خنجر لگتے ہی نیچے پھینک دیا تھا۔ عمرو نے زمیل اٹھائی ہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غائب ہو گیا ہو۔ اس نے حیران ہو کر اپنے جسم اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لیکن اسے اس کا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ سچ مچ غائب ہو گیا تھا۔ ابھی عمرو خود کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا
کہ اسی وقت اسے بھاگتے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا تو اسے چھت پر بے شمار تلوار اور نیزہ بردار سپاہی چڑھ کر اس طرف آتے دکھائی دیے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا اور تیزی سے اس ستون کی جانب بڑھا جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے شہزادہ بدر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ عمرو یار غائب تھا، لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس ستون کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور وہ شہزادہ بدر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ بدر کی گود میں شہزادی گلاب کی لاش دیکھ کر ان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ملک کشان کے شہزادے نے شہزادی صاحبہ کو قتل کر دیا ہے، ایک سپاہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر تو وہاں جیسے چیخم داڑھ سی مچ گئی، ہر کوئی بری طرح سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور پھر ایک سپاہی تیزی سے نیچے دوڑ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ بادشاہ سلامت، ملکہ اور وزیر اعظم سمیت وہاں بے شمار وزیر اور مشیر دوڑتے ہوئے آ گئے، اور پھر شہزادی کی لاش دیکھ کر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں حضور، ہم تو شہزادی صاحبہ کی تیز چیخ سن کر یہاں آئے تھے۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں شہزادی صاحبہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور یہاں شہزادہ حضور کے سوا کوئی نہیں تھا، ایک سپاہی نے روتے ہوئے بتایا، اور وزیر اعظم شہزادہ بدر کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے شہزادہ بدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادہ بدر، ہوش میں آؤ شہزادہ بدر، کیا ہوا ہے؟ کس نے ہلاک کیا ہے شہزادی صاحبہ کو؟ وزیر اعظم نے شہزادہ بدر کا کاندھا پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بدر جو سکتے کے عالم میں شہزادی گلاب کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں چونک پڑا جیسے اسے ان سب کے آنے کا پہلے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ وہ سب کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کک کک کون؟ شہزادے کے منہ سے نکلا۔ شہزادی صاحبہ کو جس خنجر سے ہلاک کیا گیا ہے، یہ خنجر شہزادی صاحبہ کو جس خنجر سے ہلاک کیا گیا ہے، یہ خنجر شہزادہ بدر کا ہے جناب۔ دیکھیں اس خنجر کے دستے پر شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے، ایک سپاہی نے کہا تو وزیر اعظم سمیت سب شہزادی کے پیٹ میں گڑے ہوئے خنجر کی جانب دیکھنے لگے جس کے سنہری دستے پر واقعی ملک شان کے شہزادے کی مخصوص مہر لگی ہوئی تھی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی گلاب کو شہزادہ بدر نے قتل کیا ہے، لیکن کیوں؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر شہزادی گلاب کے پیٹ سے خنجر نکال لیا۔ ہاں ہاں، یہ شہزادہ بدر کا خنجر ہے، اس نے شہزادی صاحبہ کو ہلاک کیا ہے، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ وہاں موجود تمام افراد نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر کو گرفتار کیا جائے فوراً، وزیر اعظم نے گرجتے ہوئے کہا، اور دو سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے شہزادہ بدر کو کاندھوں سے پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر شہزادی گلاب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن سپاہی اسے زبردستی کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور پھر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عمرو یار جو ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو ضرور لگا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر شہزادی گلاب کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ وہ آگے جا کر بادشاہ سلامت اور وزیر اعظم کو شہزادہ بدر کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اسے ان کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی۔ شہزادہ بدر کو شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور شہزادی کی وہاں سے لاش اٹھا لی گئی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی موت کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ عمرو یار جب چھت پر اکیلا رہ گیا تو اس نے ستون کے پیچھے سے نکل کر پریشانی کے عالم میں اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیونکہ رات سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی اس کے سر چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لمحے زوردار کڑاکوں کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے عمرو یار کے سامنے وہیں دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے جو عمرو یار کی زمین لے گئے تھے اور اسے اڑا کر یہاں تک لائے تھے۔ تم؟ عمرو نے انہیں دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہم دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور یہ سب کیا تھا؟ یہ شہزادی کیسے ہلاک ہو گئی؟ شہزادہ بدر کو اس کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ شہزادہ بدر نے جان بوجھ کر تو شہزادی کو خنجر نہیں مارا تھا، وہ تو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اور بونوں کو دیکھ کر عمرو تیز تیز بولتا چلا گیا۔ اور کیا؟ گاچو بونے نے مسکرا کر پوچھا۔ شہزادی گلاب کو تو وہ آسمان والی نیلی بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی، پھر وہ اچانک میرے سامنے کہاں سے آ گئی؟ عمرو نے کہا، تمہارے سامنے جس شہزادی کو لایا گیا تھا وہ اصلی نہیں تھی، وہ نقلی شہزادی تھی عمرو یار، ماچو بونے نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر عمرو ایک لمحے کے لیے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے ماچو بونے کی بات سمجھ میں ہی نہ آئی ہو۔ پھر یک لخت عمرو یار اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی نے اس کے سر سے پکڑی اتار کر اس کے سر پر زوردار مکہ مار دیا ہو۔
نقلی شہزادی کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شہزادہ بدر کے خنجر سے جو شہزادی ہلاک ہوئی ہے وہ اصلی نہیں ہے؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں وہ نقلی شہزادی ہے جسے صرف شہزادی گلاب کا روپ دیا گیا ہے، گاچو بونے نے کہا، اور عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ لیکن کیوں؟ اگر وہ اصلی شہزادی نہیں ہے تو کہاں ہے اصلی شہزادی؟ عمرو نے اسی انداز میں کہا، اصلی شہزادی چڑیل ملکہ لے گئی ہے اور اب وہ چڑیل ملکہ کی قید میں ہے، ماچو بونے نے جواب دیا۔ چڑیل ملکہ؟ اوہ، کیا یہ وہی چڑیل ملکہ ہے جس کے بارے میں تم کل رات سے مجھے بتا رہے ہو؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں یہی ہے چڑیل ملکہ، گاچو بونے نے جواب دیا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، تمہاری باتیں سن کر اور یہ سب دیکھ دیکھ کر تو میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر شہزادہ بدر کے خنجر سے نقلی شہزادی ہلاک ہوئی ہے تو پھر اسے سپاہیوں نے شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا ہے؟ عمرو نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے عمرو یار۔ ماچو بونے نے کہا، شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عمرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم پر ساری حقیقت کھلے گی تو تمہارے سامنے ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمہارا سر چکرانا بند ہو جائے گا۔ ماچو بونے نے کہا، بتاؤ جلدی بتاؤ، ان سارے پرسرار واقعات نے تو مجھے سچ میں پاگل سا بنا کر رکھ دیا ہے، مجھے حقیقت میں اپنا دماغ لٹو کی طرح سے گھومتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ عمرو نے کہا، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم نے یہاں جس شہزادے کو دیکھا تھا اس کا نام شہزادہ بدر ہے جو ملک کاشان کا شہزادہ ہے، اور شہزادی گلاب جس کا نام تم جانتے ہو وہ ملک راستان کی شہزادی تھی، اور تم اس وقت ملک راستان کے شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو۔ شہزادہ بدر اور شہزادی گلاب منگیتر ہیں، دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور کچھ ہی عرصہ بعد ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ ملک کاشان اور ملک راستان دونوں اچھے دوست ہیں اور ضرورت پڑنے پر اکثر ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ ملک راستان اس خطے کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی فوج بھی بہت بڑی ہے، اور اس ملک میں ہر طرح کے اور نئے جنگی ہتھیار بھی کثیر تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ملک راستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کا نام تاشان ہے، اس ملک کا بادشاہ شاہ افروز ہے۔ شاہ افروز ایک عرصہ سے ملک کاشان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ملک کاشان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کام کب کا کر چکا ہوتا، لیکن اسے ملک راستان سے خطرہ تھا۔ شاہ افروز جانتا تھا کہ اگر اس نے ملک کاشان پر فوج کشی کی تو ملک راستان ملک کاشان کی مدد کے لیے فوراً آگے آ جائے گا، اور نہ صرف ملک کاشان کو نئے ہتھیاروں سے مسلح کر دیا جائے گا بلکہ ملک کاشان کی مدد کے لیے ملک راستان کا بادشاہ اپنی بڑی سے بڑی فوج بھی بھیج سکتا تھا۔ اس لیے شاہ افروز کے لیے ملک کاشان پر قبضہ کرنا ایک خواب سا بنتا جا رہا تھا، لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار یہ کوشش ضرور کرے گا کہ ملک کاشان اس کی ریاست میں شامل ہو جائے۔ شاہ افروز کو جادو سیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا، اس کے کئی جادوگر استاد تھے جو اسے جادو سکھاتے تھے۔ شاہ افروز ان سے بھی مشورہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک جادوگر استاد نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک چلہ کاٹے، اگر وہ اس کا بتایا ہوا چلہ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے قبضے میں چڑیل نگری کی طاقتور اور سب سے خوفناک چڑیل ملکہ آ جائے گی۔ اگر وہ چڑیل ملکہ کو اپنے قبضے میں کر لے تو وہ اس کی مدد سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، پھر ملک کاشان تو کیا، وہ چڑیل ملکہ کی مدد سے پوری دنیا پر بھی قابض ہو سکتا ہے۔ شاہ افروز کا یہ سننا تھا کہ اس نے اسی وقت چڑیل ملکہ کو تکثیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے جادوگر استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ محل کے تہہ خانے میں تنہائی میں چلا گیا تھا۔ اس نے 40 روز وہاں گزارے اور آخرکار اس نے چڑیل نگری کی سب سے بھیانک اور طاقتور ملکہ کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب چڑیل ملکہ شاہ افروز کی کنیز ہے اور وہ شاہ افروز کے اشاروں پر اس کا ہر حکم بجا لاتی ہے۔ چڑیل ملکہ نے ہی شاہ افروز کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک ایسا کھیل کھیلے کہ ملک راستان کا بادشاہ ملک کاشان کا دشمن بن جائے اور وہ کسی بھی طرح ملک کاشان کی مدد نہ کر سکے، نہ ملک کاشان کو ہتھیار مل سکے اور نہ فوری امداد۔ چڑیل ملکہ نے شاہ افروز سے کہا کہ وہ شہزادہ بدر کے ہاتھوں شہزادی گلاب کا قتل کرا دے۔ جب شہزادی گلاب جو شہزادہ بدر کی منگیتر ہے شہزادہ بدر کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تو ملک راستان کا بادشاہ شہزادہ اور ملک کاشان سے باغی ہو جائیں گے۔ شہزادہ بدر کو تو شہزادی کے قتل کے جرم میں ہلاک کر دیا جائے گا اور شاہ راستان ملک کاشان کی فوجی امداد بھی روک دے گا۔ ملک راستان کے سوا ملک کاشان کا مدد کرنے والا چونکہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے شاہ افروز اس ملک پر چڑھائی کرے گا
تو کامیابی اسے ہی ملے گی اور وہ آسانی سے ملک اشان کی فوج کو شکست دے کر اس ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ملک اشان اور ملک راستان میں نفرت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے شاہ افروز نے ساری ذمہ داری چڑیل ملکہ کو دے دی۔ ایک طرف شاہ افروز ملک اشان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو دوسری طرف اس کی خواہش تھی کہ وہ ملک راستان کی شہزادی گلاب کو بھی کسی طرح سے حاصل کر لے، چونکہ شہزادی گلاب دنیا کی حسین ترین شہزادی تھی، اسی لیے شاہ افروز اسے بھی ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے خطے کی دوسری ریاستیں پسند نہیں کرتی ہیں اور وہ ہر طرف اپنے ظلم، سفاکی اور جادوگر بادشاہ ہونے کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے۔ اگر وہ ملک راستان کے بادشاہ کو اس کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھجوا بھی دے تو شاہ راستان اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دے گا۔ پہلے تو اسے شہزادی گلاب کے ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن چڑیل ملکہ کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ شہزادی گلاب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے چڑیل ملکہ سے کہا کہ وہ شہزادہ بدر کو اصلی شہزادی کی جگہ نقلی شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں پھنسائے، جبکہ اصلی شہزادی کو وہ اس کے محل میں لے آئے، جس سے وہ زبردستی شادی کر لے گا۔ ایک بار اس کی شادی شہزادی گلاب سے ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو کر رہ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اصلی گلاب شہزادی زندہ ہے اور شاہ افروز نے اس سے زبردستی شادی کر کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا کھیل یہاں کھیلا جانا تھا۔ تم نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ شہزادہ بدر کو شہزادی کے قتل کے جرم میں قید کیا جا سکے اور ملک راستان کے بادشاہ کے دل میں شہزادہ بدر اور اس کے ملک کے لیے نفرت پیدا کی جا سکے۔ ہم تمہیں یہ سب دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم رات کو تمہاری زمین چوری کر کے لے آئے تھے کہ تمہیں یہاں تک لانے پر مجبور کر سکیں۔ تم نے یہاں جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ اگر ہم تمہیں یہ سب پہلے بتا دیتے تو تم ہماری کسی بات پر یقین نہ کرتے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیتے۔ اس لیے مجبوراً ہم نے تمہیں رات کو تنگ کیا تھا اور پھر تمہاری زمین لے کر غائب ہو گئے تھے۔ زمین کی وجہ سے ہی تم ہمارے ساتھ فوراً یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب حالات اس رخ پر آ چکے ہیں کہ شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو قتل کر دیا ہے اور وہ اس کے جرم میں زندان میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کل صبح اسے شہزادی گلاب کی ہلاکت کے جرم میں پھانسی دے دی جائے گی اور ساتھ ہی شاہ افروز اپنی فوج لے کر ملک اشان پر چڑھائی کر دے گا۔ ملک اشان کے بادشاہ کو جب معلوم ہوگا کہ اس کے بیٹے نے اپنی ہونے والی دلہن کو قتل کر دیا ہے اور اس جرم میں اسے پھانسی دے دی گئی ہے اور ملک راستان نے ان سے ناطا توڑ دیا ہے، تو حقیقت میں اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور جس ملک کا بادشاہ کمزور اور ٹوٹا ہوا ہو، اس کی فوج میں بلا اتنی سکت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ بس پھر شاہ افروز آسانی سے میدان مار لے گا اور وہ ملک اشان کی فوج کو شکست دے کر آسانی سے ملک اشان پر قبضہ کر لے گا۔ گاچو نے امرو یار کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ سارا کھیل ملک تشان کے شاہ افروز کا کھیلا ہوا ہے۔ امرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، ہاں، ملک اشان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی، پھر وہ اپنے دوسرے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرے گا اور انہیں اپنے قبضے میں کر لے گا۔ چڑیل ملکہ پہلے سے ہی اس کی کنیز ہے، اس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر اپنی شیطانیت کے جال پھیلا دے گا۔ ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا، تمہاری تمام باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن تم نے کہا ہے کہ یہ سب ہونا طے تھا، تو پھر میں اس کھیل میں کیسے شامل ہو گیا؟ شہزادہ بدر نے تو غصے میں آ کر مجھے خنجر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا میری طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو لگ گیا تھا، جو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شہزادہ بدر کس پر خنجر پھینکتا اور شہزادی گلاب کس طرح سے اس کے ہاتھوں ہلاک ہوتی؟ عمروں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، لیکن یہ طے تھا کہ شہزادہ بدر چڑیل ملکہ کے جادو کے جال میں پھنسنے ہی والا تھا۔ ہم تمہیں جان بوجھ کر یہاں لائے تھے تاکہ تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو اور وقت پڑنے پر شاہ راستان کو گواہی دے سکو کہ شہزادہ بدر قاتل نہیں ہے۔ اس طرح شہزادہ بدر کی جان بھی بچ جائے گی اور جادوگر بادشاہ افروز اور اس کی کنیز چڑیل ملکہ کا بچھایا ہوا شیطانی جال بھی ٹوٹ جاتا۔ گاچو مونے نے کہا، ہو نہ ہو، کیا شاہ راستان میری گواہی تسلیم کر لے گا؟ عمروں نے سر جھٹک کر کہا، ہاں، تمہاری زمین میں آئینہ اسکندری موجود ہے۔ عمرو یار، اس آئینے کی مدد سے تم یہاں ہونے والا تمام منظر شاہ راستان کو دکھا سکتے ہو۔ اسے دیکھ کر شاہ راستان کو یقین ہو جائے گا کہ تمہاری گواہی سچی ہے اور شہزادہ بدر بے قصور ہے، اور جو لڑکی ہلاک ہوئی ہے وہ اس کی اصل بیٹی نہیں بلکہ جادو کی ایک گڑیا ہے
جسے شہزادی گلاب جیسا بنایا گیا ہے، بادشاہ کو یقین دلانے کے لیے تم اپنی تلوار حیدری سے جادو کی گڑیا کی گردن کاٹ دینا۔ جیسے ہی تلوار حیدری سے جادو کی گڑیا کی گردن کٹے گی، وہ اسی لمحے جل کر بھسم ہو جائے گی، جس سے بادشاہ تو کیا تمام درباریوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اصلی شہزادی نہیں تھی۔ ماچو بونے نے کہا۔